غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں تو امیر ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے۔ بیمار ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے، حاجت مند ہیں تو آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، غربت سے نکلنے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے اور ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کی کوئی دلی خواہش ہے، کوئی دلی حاجت ہے، ضرورت مند ہے تو آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت منٹوں میں پوری ہوگی۔ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو اس سورہ کو پڑھنا شروع کر دیں، غنی ہو جائیں گے۔ غربت سے نکل آئیں گے، غربت کی کالی رات ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں یا پھر آپ کے گھر کے اندر سے بیماری ختم نہیں ہو رہی تو اس سورہ مبارکہ کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سے بیماری نکل جائے گی، سب گھر کے افراد صحت مند ہو جائیں گے، تندرستی مل جائے گی۔ یہ کون سی سورہ مبارکہ ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیا ٹائم ہے، کتنی تعداد ہے، اس چیز کو غور سے سنیں سمجھیں اور اس کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں۔ یہ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ۔ اگر آپ بیمار ہیں، تندرستی چاہتے ہیں، گھر کے اندر سے نحوست کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے اندر سے بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں تو بعد از نماز فجر 41 مرتبہ اور بعد از نماز عصر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پانی پر دم کریں اور گھر کے تمام افراد پئیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن کے عمل سے آپ کو صحت مل جائے گی، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، تندرستی مل جائے گی، گھر کے اندر سے نحوست اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، فکر و فاقہ سے، غموں سے نجات چاہتے ہیں تو آپ بعد از نماز عشاء سورہ فاتحہ کو 360 مرتبہ پڑھیں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ میں مسائل بھی بتا رہا ہوں اور تعداد بھی بتا رہا ہوں۔ 360 مرتبہ غربت کے خاتمے کے لیے، فکر و فاقہ سے نجات کے لیے اور مالدار غنی ہونے کے لیے 360 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ بعد از نماز عشاء تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ حاجت مند ہیں، کوئی ضرورت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ بعد از نماز فجر آپ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کو 101 مرتبہ اور بعد از نماز عشاء 101 مرتبہ پڑھیں، اپنی حاجت کا تصور رکھ کے، اپنی ضرورت کا تصور رکھ کے، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو کر کے دیکھیں، سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، مالدار ہو جائیں گے، غنی ہو جائیں گے، فکر و فاقہ سے، غموں پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی، اور اگر بیمار ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے، تندرستی مل جائے گی انشاءاللہ۔ تندرستی بڑی نعمت ہے، تندرستی مل جائے گی، ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر قسم کی بیماری سے شفا پائیں گے، بیماری سے نکل آئیں گے، گھر سے بیماری نحوست ختم ہو جائے گی، ہر قسم کی جائز حاجت، مراد، خواہش، آپ کی دلی حاجت، دلی مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے میں نے بتایا۔ غموں پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے سورہ واقعہ کا ایک وظیفہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، میرے چینل پر موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگر آپ غم، فکر و فاقہ سے نجات چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ کا وظیفہ ضرور کریں، وہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، ایک بار اس ویڈیو کو دیکھیں اور سورہ واقعہ کا وہ وظیفہ بھی کریں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر یا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بھی اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بار بار کال میسج سے گریز کیا کریں۔ جو عمل میں نے سورہ فاتحہ کا بھی آپ کو بتایا ہے، مالدار غنی ہونے کے لیے، بیماری سے نجات اور صحت تندرستی پانے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے، جس طریقے سے میں نے 3 طریقے بتائے ہیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ان 3 میں سے
کوئی بھی ایک طریقے کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت عام ہے، آپ یہ عمل یہ وظیفہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہت پیارا وظیفہ، بہت آسان وظیفہ ہے اور مجرب عمل ہے، ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں۔